کا ملا سجایا۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جب شادی کا موقع آتا ہے، جب شادی کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے نوجوان جو دولہا ہوتا ہے اس کے پاس آن کر کے کہتے ہیں، مثلا ساجد بھائی کل دولہا بنیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوست آیا، آنے کے بعد میں کہنے لگا، اللہ اللہ ساجد بھائی تمہیں ڈیجا بجانا ہے، ساجد بھائی تمہیں رنڈیوں کو نچانا ہے، ساجد بھائی تمہیں دنیاوی عیاشی کرنی ہے، ساجد بھائی تمہیں مکاری کرنی ہے۔ لیکن قسم رب کعبہ کی وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا، کیا کہے گا؟ یہی کہے گا، ارے سنو ہم شیطان والے نہیں بلکہ ہم رحمان والے ہیں، ہم دنیا والے نہیں بلکہ ہم مصطفیٰ والے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے، سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، کیا سوال کر سکتا ہے؟ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، اے ساجد بھائی ابھی تو برات گئی نہیں ہے، آخر جلسہ کیسا؟ ابھی تو جو ہے براتیوں نے کھانا کھایا نہیں، یہ جلسہ کیسا؟ ابھی تو برات سر سے سیجا نہیں، سر پہ سیرا نہیں سجا، یہ برات کیسے؟ یہ جو ہے جلسہ کیسے؟ آپ جو آقا کی محفل کو کیوں سجا رہے ہیں؟ ابھی ولیمہ ہوا نہیں، آقا کا میلاد کیسے سجا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سر پہ جو ہے امامہ نہیں بندھا ہے، آپ مصطفیٰ کا جلسہ کیوں سجا رہے ہیں؟ اتنا سننا تھا تو ساجد بھائی جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ اے دنیا والو کان کھول کے سن لو، اے دنیا والو اپنی زبانیں بند کر لو اور ہمارا سوال ہمارا جواب سنو۔ قسم رب کعبہ کی، دنیا میں اگر ہماری شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ہماری کار جائے، اللہ نہ کرے کچھ پریشانی آ جائے، اللہ نہ کرے کچھ حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے مرے کی رات میں مصطفیٰ کو راضی کر لیا ہے، آمنہ کے لال کو راضی کر لیا ہے، اور مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ قسم رب کعبہ کی، آقا کا جلسہ اس لیے سجایا ہے تاکہ کل کو کوئی پریشانی آنے والی ہوگی تو مصطفیٰ کے ذکر کی صدقے طفیل ساری پریشانی دور ہوتی نظر آئے گی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بیداری بھائی ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ کے ذکر کے صدقہ طفیل ساری پریشانی دور ہوتی نظر آئے گی۔ حضرات ہمارے یہاں پر اور کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے، اللہ اللہ جب شادی کا ٹائم آیا، شادی کا ٹائم آیا تو پردھان کہنا ہے کہ امام صاحب اب تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہم جانے۔ جب 3 طلاق دی تو کہہ رہے ہیں امام صاحب بتاؤ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک صاحب کا میرے پاس ہی فون آیا کیا کہ فون پر طلاق ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ میں نے کہا یار تو نے یہ تو پوچھ لیا، اچھی بات ہے، لیکن اگر طلاق دینے سے پہلے یہ مسئلہ دریافت کر لیتے، پوچھ لیتے تو اچھا تھا، لیکن تم شادی کے ٹائم پر نہیں جاتے اور امام سے جا کر کے یہ نہیں کہتے، کیا اے امام صاحب یہ تو بتائیے، کیا بتائیے کہ شادی کر رہا ہوں، آخر یہ بتائیں میرے آقا نے کیا 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 تھا شادی کے اندر، میرے آقا کی سنت کیا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم امام کے پاس گئے ہیں؟ مائک والو اس کی آواز کھولے تو کم مت کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہم نے جو ہے اپنے شادی کے ٹائم پر اس شیطان کو راضی کر لیا ہے، شادی کے ٹائم پر اللہ اکبر کبیرہ ہم دنیا کے یاروں کو راضی کرتے ہیں، دنیا کے دوستوں کو راضی کرتے ہیں، دنیا کے ہم نے تمام دوستوں کو راضی کر لیا، لیکن کیا کبھی تم نے سوچا ہے ارے جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، جس رب نے اللہ اکبر کبیرہ تم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، تیرے رب نے وہاں پر بھی تیری پرورش کی ہے، تیرے رب نے اللہ اکبر کبیرہ، ارے ذرا اپنے رب کو، اپنے رب کا تم جو ہے احسان کریم تو دیکھو۔ قسم رب کعبہ کی، پورا انسان کا وجود رب کے احسان سے بھرا ہوا ہے، لیکن تو جو اللہ اکبر کبیرہ شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا مسلمان شیطان کو راضی کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ اے میرے بھائیو کان کھول کے سن لو، سارے دوست اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، سارے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، سارے احباب اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، لیکن یاد رکھنا آمنہ کا لال ناراض نہیں ہونا چاہیے، عبداللہ کا بیٹا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تم ساری دنیا والوں سے یہ کہہ دو، کیا کہہ دو؟ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، دل کو اگر چوٹ لگے تو مدینے کی طرف دیکھ۔ جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ تو آپ کو کسی دنیا دار کو راضی نہیں کرنا بلکہ آمنہ کے لال کو راضی کرنا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اب میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، امام صاحب نے کہا کہ بھائی ڈی جے مت بجاؤ، اس سے خدا تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن جانتے ہو کیا کہتے ہیں لوگ؟
آن کر کے کہتے ہیں امام صاحب اپنی زبان خاموش رکھ لو ورنہ حساب ہو جائے گا. بات ہنسنے کی رونے کی بات ہے. امام صاحب نے جمعے میں تقریر کر دی. کرنے کے بعد میں سارے مقتدی آن کر کے کہنے لگے حضرت تمہیں ضرورت کیا تھی اس کے خلاف بولنے کی؟ ہمارا ایمان یہ ہے. ارے ہمارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے تھا. امام صاحب کے حجرے میں آن کر کے کہتا او امام صاحب آپ تو مصطفیٰ کی شریعت پر بولتے جائیے, سارا زمانہ خلاف ہو جائے تو ہو جائے, لیکن یہ آپ کا مقتدی ہے, ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. لیکن امام کے ہم جو ہے مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اتنا کمزور ہمارا ایمان ہو گیا. تو بتاؤ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ہم تو کس پیغمبر کے ماننے والے ہیں یار, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. اگر زمین پہ کھڑے ہو کر کے میرا پیغمبر آسمان کی طرف کو اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیتا ہے, تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. تو اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں کردار کو اپنانا چاہیے, اسی پیغمبر کے کردار کو ہم اپنائیں. جب اس پیغمبر کے ہم کردار کو اپنا لیں گے تو کوئی کہنے والا کہے گا جب سلار پور کے رہنے والے سنی مسلمان کے کردار کا یہ حال ہے تو مدینے میں رہنے والے ان کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ. لوگ کہتے ہیں بات صحیح ہے, حسین نہیں بنا سکتے, ابو بکر نہیں بنا سکتے تو غلام ابو بکر صدیق ضرور بنا سکتے ہو, عمر نہیں بنا سکتے تو غلام عمر فاروق اعظم ضرور بنا سکتے ہو, عثمان نہیں بنا سکتے تو غلام حضرت عثمان ضرور بنا سکتے ہو, حسین نہیں بنا سکتے تو غلام حسین ضرور بنا سکتے ہو, مولا علی شیر خدا نہیں بنا سکتے تو غلام مولا علی شیر خدا بنا لو, قسم رب کعبہ کی حسین نہیں بنا سکتے غلام حسین بنا لو, غریب نواز نہیں بنا سکتے غلام غریب نواز بنا لو. بنانے کے بعد میں ساری دنیا سے بماگے دہل تم یہی اعلان کرنا اے دنیا والو کان کھول کے سن لو, حق کے شہدائی ہے, باطل کو کچل ڈالیں گے, ظلمت دور بھی آیا تو پیروں سے مسل ڈالیں گے, اور ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے, جس دور کو چاہیں گے بدل اے ہے. واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت خوب بھائی, بہت خوب. سبحان اللہ. بدل ڈالیں گے. میرے عزیزو یہ ہمارا کردار نہیں جو ہم شادیوں کے ٹائم پر کرتے ہیں. ایک چیز اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, جب برات گھروں پہ آتی ہے آنے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ ہمارے یہاں پر سواگت ہوتا ہے. سواگت کیا سواگت 70 سال کی بڑھیا منہ میں دانت میں پیٹ میں ہاتھ نہیں, اپنی پوتی سے کہہ رہی کہ جا جلدی جا کر کے اس سے سواگت کر لے, تجھے شرم و حیا نہیں ہے, یہاں تک کہ تیرا جانا بھی جائز نہیں تھا, لیکن تو اپنی پوتی کو بھیج رہی ہے, اس جوان بچی کو بھیج رہی ہے, جوان لڑکی کو بھیج رہی ہے. شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ اے مسلمانوں اپنے کرداروں کو اپنا لو. قسم خدا کی ہم نے اپنے آقا کے کردار کو اگر اپنا لیا تو قسم رب کعبہ کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. میں تو ساری دنیا میں ایک بات کہتا ہوں, کیا مصطفیٰ کی شریعت کو فالو کر لو چاہے دنیا کچھ بھی کہے, لیکن قسم رب کعبہ کی مسلمان ہر موڑ پر کامیاب ہوتا نظر آئے گا. کیوں؟ ہم مصطفیٰ کے نام پر, مصطفیٰ کی ذات پر, مصطفیٰ کے لیے ہم جو ہے کسی کی جان دے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے یار اگر ہمیں سانسیں ملی ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے, ہمیں جینا ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے, ہر چیز دنیا کا ذرہ ذرہ آمنہ کے لال کے صدقے میں ملا. تو ہمیں شادیوں میں کسی دنیاوی طریقے کو نہیں اپنانا بلکہ آمنہ کے لال کے طریقے کو اپنانا. آپ سے کون کہتا کہ جلسہ کراؤ گے تبھی شادی ہوگی؟ اگر جلسہ نہ بھی کرنا چاہ رہے تو جلسہ مت کراؤ, لیکن سیدھی سادی جو پہلے ہماری شادی ہوا کرتی تھی وہی آج بھی اگر ہماری شادی ہو جائے. ہمارے مطلب جو ہے دوست تو کہتے ہیں دولہا سے آن کر کے کہ جس شادی میں ڈی جے نہ بجے ایسا لگتا ہے کہ وہ 40 میں ہو رہا ہے. یہ قوم کے حالات ہیں آج کے. یار ہم کہاں چلے گئے, کس موڑ پہ چلے گئے؟ یاد رکھنا وہ قوم کبھی آباد نہیں ہوتی جو ڈیچوں کی طرح ڈیجوں کے آگے ناشتی نظر آتی. اب صاحب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا, شادی کے ٹائم پر ہم نے مسجد کے امام کی دعوت کرنا بھی بھول گئے تھے. مولانا ہارون صاحب کے پاس آئے, حضرت معاف کیجئے بھول گئے. ہم نے کہا کیا تو کبھی اپنے خالو کو بھولا ہے, کبھی اپنے بھائی کو بھولا ہے؟
نہیں بھولا کیوں؟ تیری نظر میں ایمان کی وہ قیمت نہیں جو تیرے کھالو کی ہے. یاد رکھنا میرے بھائیو، ایمان کی عزت کرو، ایمان کی قدر کرو. ایمان کی ہماری نظر میں قدر ہوگی تو یقیناً ہم وہاں پر بھی جو ہے میرے بھائی یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو بھی ہم اپنائیں. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان امت ذرا غور تو کریں ہم کس دہانے پر جا رہے ہیں. اب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، ہونے کے بعد میں اب کہہ رہا ہے مسجد کے امام صاحب کو بلاؤ، آؤ. مدرسے میں جاتا ہے، جانے کے بعد میں کہا مدرس صاحب آ جائیے. آنے کے بعد میں آپ جو ہے سارے بچوں کو لے کر کے آ جائیں، سارے طلباء کو لے کر کے آ جائیں، ان کی دعوت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب تجھے مدرسے کے بچوں کی دعوت بھی یاد آ رہی ہے، لیکن شاید شادی کے ٹائم پر تو مدرسوں کے بچے کی دعوت بھی بھول گیا تھا، مسجد کے امام کی دعوت بھی بھول گیا تھا. لیکن جیسے ہی تیرے باپ کا جنازہ نکلا ہے، تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے تو تو جاتا ہے. جانے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ سب سے پہلے مسجد کے امام